یہ ایک حیرت میں ڈالنے والی بات ہے کہ لیبیا، عراق اور ایران کی طرف سے بار بار یقین دہانی کرائی گئی کہ وہ ایٹم بم نہیں بنا رہے۔ باوجود اس کے ان ملکوں پر سینکڑوں حملے کر کے ان کو تہس نہس کر دیا گیا۔ مگر دوسری طرف پاکستان کو ایٹم بم بھی بنانے دیا گیا اور زبردست میزائل ٹیکنالوجی بھی حاصل کرنے دی گئی۔ یہاں پر دیا گیا اور دی گئی سے مراد یہ ہے کہ جب پاکستان ایٹم بم بنا رہا تھا اور ساتھ ساتھ اپنی میزائل ٹیکنالوجی کو بھی جدید تر بناتا جا رہا تھا، تو امریکہ اور یورپ نے اس معاملے پر اپنی آنکھیں اور کان آخر کیوں بند کر رکھے تھے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی رولا ہی نہیں ڈالا گیا، جس طرح کے رولے انہوں نے لیبیا میں قذافی رجیم، عراق میں صدام کے رجیم اور ایران کی موجودہ رجیم کے خلاف ڈال رکھے ہیں۔ اس کی آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ اس وجہ کو کمنٹ باکس کے اندر لکھ سکتے ہیں۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ سب کچھ پاکستان کو آسانی سے صرف اس لیے کرنے دیا گیا تاکہ ہندوستان کو ہر وقت پاکستان کی طرف سے ممکنہ ایٹمی حملے کے خوف میں مبتلا رکھ کر اسے نکیل ڈالی جائے، تاکہ ہندوستان ہمیشہ تنازعات کی صورت میں امریکہ اور یورپ کی حمایت کا محتاج رہے۔ امریکہ اور یورپ کو پتہ ہے کہ اس خطے میں چین اور ہندوستان آدم شماری کے لحاظ سے دو بڑی طاقتیں ہیں۔ ہندوستان اور چین کے درمیان لداخ کے علاقے پر ہمیشہ سے تنازعات رہتے آئے ہیں اور قوی امکان موجود ہے کہ مستقبل میں بھی رہنے والے ہیں۔ ہندوستان بھی اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ چین اور پاکستان کے ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی قریبی تعلقات ہیں، چاہے وہ تعلقات ہندوستان دشمنی پر مبنی ہوں یا چین کے پاکستان میں سی پیک جیسے میگا منصوبے ہوں، اور ہندوستان کی پاکستان سے جنگ کی صورت میں چین پاکستان کی ہر ممکن فوجی امداد کے لیے تیار ہوتا ہے۔ دسمبر 1991 میں جب یو ایس ایس آر یعنی سوویت یونین کے باضابطہ طور پر ٹوٹنے کے بعد دنیا میں صرف ایک ہی ملک امریکہ تھا جس نے سپر پاور کہلانے کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا، جو کہ آج کی تاریخ تک بھی امریکہ کے ہی پاس ہے۔ سن 2000 میں مسٹر ولادیمیر پیوٹن روس کے صدر بنتے ہیں اور اس طرح کی پالیسیز بناتے ہیں کہ کچھ ہی عرصے کے اندر دنیا میں دوبارہ روس کے متعلق چرچے ہونے لگے، کیونکہ اب رشیا کی فوجی نوعیت کی ٹیکنالوجی پھر سے منظر پر آنے لگتی ہے۔ رشیا کی بکھری ہوئی اور کمزور معیشت سنبھلنے لگتی ہے۔ دوسری طرف رشیا میں یہ سپچ ہوتے دیکھتے ہوئے دنیا کے اکیلے سپر پاور کو پھر سے پسینے آنے لگتے ہیں اور اپنے جدید انٹیلیجنس اور ماہرانہ ڈپلومیسی کے تحت روس اور یوکرین کی جنگ کروا دی جاتی ہے، جو آج کی تاریخ میں بھی جاری ہے۔ اور یوں یوکرین کے ساتھ طویل ہوتی جنگ نے روس کو پھر سے اتنا کمزور کرنا شروع کر دیا کہ روس کو شام ملک سے بھی نکلنا پڑ گیا، اور یوں رشیا یوکرین کو تو فتح نہ کر سکا، الٹا شام کو بھی اپنے ہاتھوں سے کھو بیٹھا، اور پورا شام ملک امریکہ اور اسرائیل کی جھولی میں جا گرا۔ اس کے بعد ایران اتنا تنہا ہو چکا کہ وہ شام، عراق اور لبنان میں بھی موجود اپنی فوجی طاقت دن بدن کھوتا چلا گیا، جس کے نتیجے میں آج ایران کی پوزیشن اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ وہ اپنے ملک کی انتہائی اہم قیادت کا دفاع بہت بھاری قیمت دے کر بھی نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ رشیا ایران کی فوجی امداد کرنے سے شاید بالکل بھی قاصر ہے۔ عالمی صورتحال پر گہری نظر رکھنے والے ماہرین کو اس بات کا علم ہے کہ دنیا پر وہی ملک حکم چلا سکتا ہے جس کی سائنسی ٹیکنالوجی، معیشت، انٹیلیجنس کا نظام اور فوجی طاقت مضبوط ہو، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ چین ان تینوں خصوصیات میں سے کم تین طاقتیں یعنی سائنس و ٹیکنالوجی، معیشت اور فوجی قوت بن کر ابھرا ہے۔ اگر چین کو کوئی ڈسٹرب کر سکتا ہے تو وہ انڈیا ہے، جو جنگ کر کے چین کو سرحدی جھگڑوں میں پھنسا کر اس کی ترقی کی رفتار کو بہت حد تک کم کر سکتا ہے۔ تاہم امریکہ یہ بھی جانتا ہے کہ اگر ہندوستان کو حد سے زیادہ ڈھیل، آزادی یا طاقت حاصل کرنے دی گئی تو بعد میں ہندوستان ایک معاشی طاقت بن کر سامنے آ سکتا ہے، اور مستقبل میں اگر امریکہ اور یورپ کو ہندوستانی حمایت کی ضرورت پڑی تو ہندوستان وہ حمایت صرف اپنی ہی شرائط سے مشروط کر سکتا ہے، اور وہ شرائط شاید امریکہ اور یورپ کے وسیع تر مفاد میں نہ ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ اور بھی وجوہات ہوں، لیکن یہ بھی ایک وجہ تھی کہ پاکستان کو ایک فوجی طاقت بننے میں کوئی رکاوٹ اس لیے بھی نہیں ڈالی گئی
تاکہ ضرورت کے وقت پاکستان کو یوکرین کی طرح ہندوستان کے خلاف استعمال کیا جا سکے۔ میرا نام ہے سجاد احمد جنیجو